کہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ 4 رگیں کاٹنی ہیں. وہ 4 رگیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ جو سب کی نظر آ رہی ہے موٹی سی خوراک کی نالی. یہ تو نہ صرف یہ کہ نظر آتی ہے، باقاعدہ محسوس بھی ہوتی ہے. وہ خوراک کی نالی ہے، اس کو مری کہتے ہیں عربی میں. یہ نالی جانور کی ہوتی ہے نا، بہت موٹی سی، جہاں سے خوراک جاتی ہے. اس کے پیچھے ایک نالی ہوتی ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے، سانس کی نالی ہوتی ہے. یہ 2 ہو گئی. دائیں اور بائیں 2 موٹی موٹی نالیاں ہوتی ہیں، خون کی نالیاں، جو دل سے نکل کے دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں بہت پریشر کے ساتھ خون دل سے کہاں جاتا ہے؟ دماغ کی طرف. آپ اللہ کی رحمت دیکھیں اپنی مخلوق پر کہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے. اس سے جیسے ہی یہ 2 نالیاں کٹتی ہے نا، خون والی، بلڈ والی، تو دماغ میں خون کی سپلائی بند، جس سے دماغ میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ڈاکٹر جنہوں نے ریسرچ کی ہے نا، گوروں نے جانور کے دماغ میں آلات لگائے ہیں انہوں نے دماغ میں، جس سے وہ آلات محسوس کرتے ہیں کہ اس دماغ میں درد کا احساس کتنا ہے. تو انہوں نے تمام طریقے جانور کو قتل کرنے کے تجربے کر کے دیکھے. گولی سے مارنے کا طریقہ کہ جانور کے جب سر پہ گولی ماری جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو دماغ میں. پتا چلا جب آلے سے محسوس ہوا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، دماغ پھڑکتا ہے کافی دیر تک. اور مختلف طریقے، بجلی کے جھٹکے. جب مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ذبح کر کے دیکھا تو رپورٹ جو بنی وہ یہ کہ 1 سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی ہمیں کوئی درد ہوتا ہے نا تو 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں اس درد کو محسوس کرنے میں. بھائی آپ کو ہاتھ پہ اگر چوٹ لگے نا تو فوراً محسوس نہیں ہوتا، 3-4 سیکنڈ بعد دماغ تک پیغام پہنچتا ہے اور دماغ کو تکلیف کا احساس. جب جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے نا، اگر چھری تیز ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے چھری بھی تیز ہونی چاہیے اور جلدی سے ذبح کر دو تاکہ تکلیف نہ ہو، تو اگر فوراً ہاتھ چلایا اس پہ اور ذبح کر دیا تو 3 سے 4 سیکنڈ میں جب جانور کو پیغام پہنچتا ہے نا ذبح ہونے کا، گردن کٹ رہی ہے، اس وقت اس کے دماغ میں خون پہنچنے کا راستہ، بولو بھائی، بند. اور خون نہیں پہنچے گا تو جانور، آپ دیکھیں کہیں بیٹھتے ہیں، جسم سن ہو جاتا ہے، ہاتھ سن ہو گیا تو ہاتھ کو ماریں گے تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی. حالانکہ بلڈ موجود ہے، خون موجود ہے، مگر خون کا دوران کم ہو گیا ہے. تو خون ہونے سے زندگی ہے. جیسے ہی 4 رگیں کاٹ ڈالی تو جانور کا جو دماغ ہے وہ اس طرح ورکنگ نہیں کرتا جس طرح پہلے کر رہا ہے، لہذا اس کو کٹنے کا بھی احساس نہیں ہوتا. اور وہ جو جسم تڑپتا ہے نا اس تڑپنے کی دماغ کو تکلیف نہیں ہوتی. اور عجیب بات یہ کہ شریعت نے کہا 4 رگوں کے بعد مزید نہ کاٹو. یہ جو پیچھے گردن ہے نا، اس میں اعصابی رگیں ہیں. ہمارے دماغ میں پیچھے کی جانب جو دماغ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ریفلیکٹ ایکشن کہتے ہیں، فوراً وہ لاشعوری حرکت جسے کہتے ہیں. دیکھو آپ سو رہے ہو، سوتے ہوئے کوئی آپ کے ہاتھ پہ استری لا کے رکھ دے، لاشعوری طور پر آپ اپنا ہاتھ خود ہی کھینچ لیں گے، حالانکہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہ جو دھماکہ ہوتا ہے ایک دم آدمی ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے، حالانکہ دھماکے کا احساس بعد میں ہوتا ہے، ہل پہلے چکا ہوتا ہے. تو اللہ نے دماغ میں ایک ایسا پرزہ لگایا ہوا ہے جو آپ کے سوچنے سے پہلے اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے. بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بہت آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. دماغ میں ایک اللہ نے پرزہ ایسا لگایا ہوا ہے جو صرف حادثوں کے وقت کام آتا ہے، ایمرجنسی کے وقت. وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، بلکہ لاشعوری طور پر ابھی آپ کو احساس ہوتا نہیں اور آپ وہ کام کر چکے ہوتے ہیں. کسی کے ہاتھ پہ سگریٹ رکھیں، جلنے کا احساس بعد میں ہوگا، ہاتھ وہ پہلے کھینچ لے گا، اس لیے کہ دماغ کا وہ حصہ پہلے آرڈر دے چکا ہوگا کہ بھائی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سگریٹ لگنے کے بعد سوچنے کا ٹائم اگر دیا جائے نا تو اس وقت سگریٹ آر پار ہو چکی ہوگی. تو وہ جو دماغ کا وہ والا حصہ ہے نا جو آرڈر کرتا ہے جسم کو، جب رگیں کٹ گئیں اور دل پھڑک رہا ہے اور خون نکل رہا ہے تو دماغ کا وہ والا حصہ ورکنگ میں رہتا ہے، اور وہ پیچھے جو اعصابی رگیں ہیں ان کے ذریعے جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ بھائی کچھ الٹا پلٹا کام ہو گیا ہے، جس سے جسم خوب اچھی طرح تڑپتا ہے. جانور بہت ٹانگیں چلاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم کا جتنا خون ہے
وہ سارا اس کی حرکت کی وجہ سے باہر نکل جاتا ہے. بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اتنی آسان بات. اب اگر جانور کی گردن پوری کاٹ دی جائے تو تکلیف تو نہیں ہوگی, ایک حکمت تو حاصل ہوگی, مگر دوسری حکمت فوت ہو جائے گی کہ اس کا گوشت خون سے پاک نہیں ہوگا. شریعت نے ایسا حکم دیا کہ تکلیف بھی کم سے کم ہو, یا تو بالکل ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو, اور اس کا گوشت بھی ناپاک اور گندے خون سے صاف ستھرا ہو جائے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے یورپ میں بھی آج کل اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ جانور کو ذبح کر کے ہی کھانا چاہیے. وہ بھی اسی طرف آ رہے ہیں کہ اس سے گوشت بیماریوں سے پاک